بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم ونبارک علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حلالت کے باوجود میں حاضر ہوا ہوں۔ قبلہ حاجی صاحب آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ حاضری لگواؤں گا۔ الحمدللہ یہ جامعہ قادریہ عالمیہ بڑے تھوڑے وقت میں اس کی کارکردگی جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہے۔ جو حضرت صاحبزادہ احمد صاحب نے بتایا ہے کہ 4 حافظ جو ہیں نا قرآن کریم کے وہ فارغ ہو رہے ہیں۔ آج 4 حافظ قرآن، اور ایک طالب علم نے یہاں سے کریمہ سے لے کر بخاری شریف پر پڑھا ہے، بخاری شریف تک وہ عالم دین بنا ہے۔ اس جامعہ کی یہ بھی سعادت ہے کہ اس کی سرپرستی پیر طریقت ولی اللہ ولی باکرامت حضرت قبلہ حاجی محمد عارف صاحب قادری فرما رہے ہیں۔ میں نے تو ان کو جب سے دیکھا ہے نا، ان کے اندر ولایت کے پورے آثار موجود ہیں۔ یہ ولی کامل ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ان کو بکثرت ہوتی ہے۔ پھر ان کے سارے صاحبزادے ہی صالح ہیں۔ صاحبزادہ پیر عقیل صاحب جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ متشرع اور صاحبزادہ عدیل صاحب بھی متشرع ہیں۔ صاحبزادہ احمد صاحب جو ہیں یہ تو ہمارے پاس رہے ہیں 9 سال۔ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر بچپن سے ہی ولایت کے آثار موجود ہیں۔ انتہائی پاک سیرت، نیک سیرت، شریف النفس، محنتی ذہین، ہمیشہ کلاس میں سب سے زیادہ سبق یاد کرتے تھے صاحبزادہ احمد صاحب، اور پھر انہوں نے چند سالوں میں پورا درس نظامی پڑھایا، کریمہ سے لے کر بخاری شریف تک۔ اب یہ شیخ الحدیث بن چکے ہیں۔ تو میں اس موقع پر آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اسلام کے اندر چند عقیدے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے پر ایمان لانا، اور اس بات پر ایمان لانا کہ ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، عدم آئے ہی نہیں اس پر نہ ہونا۔ ہم پہلے معدوم تھے، عدم کی حالت میں تھے، نہیں تھے،
اللہ نے وجود عطا کی، اللہ پر عدم نہیں آیا، نہ آئندہ آ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد رسالت کے عقیدے ہیں۔ رسول کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول پہلے تو بنیادی طور پر نبی ہوتا ہے، جو نبی نہ ہو وہ رسول نہیں ہو سکتا انسانوں میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ رسالت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور نبی کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتا ہے، اس کا کہنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا معنی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو آخر میں نبوت ملی، یہ درست نہیں ہے۔ یہ نقطہ ذرا سب حضرات کان کھول کر سن لیں کہ حضور کو آخر میں نبوت نہیں ملی۔ نبوت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے نبیوں سے پہلے ملی ہے، لیکن آپ کی بعثت آخر میں ہوئی ہے، آپ کی تشریف آوری آخر میں ہوئی ہے۔ حضور نبی کریم نے ایک حدیث قدسی بیان کی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جعلتو کا اولہم خلقا و آخرہم باسا، اے پیارے حبیب، خلقت جب آپ کی ہوئی تو آپ تمام نبیوں سے پہلے نبی ہیں، آپ کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا، اور بعثت میں آپ آخری ہیں۔ آپ کی بعثت آخری ہے، نبوت آخری نہیں ہے، اس لیے آپ اول الانبیاء بھی ہیں، آخر الانبیاء بھی ہیں۔ نبوت ملنے میں آپ اول الانبیاء ہیں، اور دنیا میں تشریف آوری میں آپ آخر الانبیاء ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ پھر فرشتوں کے بارے میں عقیدہ گناہوں سے معصوم ہیں، مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ پھر تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اس بات کو سب متفق ہیں کہ جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ آگے پھر اختلاف ہے کہ جو آئندہ ہوگا، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک جزیہ۔ اور ہمارے مخالفین جو ہے نا، وہ عقیدہ توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہوتا، جب تک کوئی کام ہو نہ جائے وہ اللہ کے علم میں نہیں آتا، ہو جائے تو اللہ کے علم میں آتا ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کام ہونے سے پہلے بھی اللہ کے علم میں ہے، یہ ہونا ہے۔ بلکہ ایسا علم تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا کیا ہے کہ آپ ہونے سے پہلے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر غزوہ بدر کے باب میں حضرت عمر فاروق بھی راوی ہیں، حضرت انس بھی، اور بھی صحابہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 رمضان کو بدر کے مقام پر پہنچے، 17 کو جنگ ہوئی، تو 16 کو عصر کی نماز کے بعد حضور نے جگہ جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا یہاں پر فلانا کافر مار کے گرے گا، یہاں پر فلانا کافر مار کے گرے گا، یہاں پر فلانا کافر مار کے گرے گا۔ یعنی ابھی ہوا نہیں ہے یہ واقعہ، لیکن حضور پہلے ہی بتا رہے ہیں۔
موت کا بھی بتا رہے ہیں، موت کی جگہ کا بھی بتا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرے دن جب جنگ ختم ہوئی تو چیک کیا تو کوئی شخص بھی اس سے ہٹ کر نہیں پڑا ہوا تھا، اسی جگہ پر پڑا ہوا تھا جو قتل ہوئے۔ تقدیر کا جو عقیدہ ہے اس کو صحیح رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر شے اللہ کے علم میں ہے، جو ہو چکی وہ بھی، جو ہو رہی ہے وہ بھی، جو آئندہ ہونے والی ہے وہ بھی۔ جو لوگ اس عقیدے کے مخالف ہیں ان کو پہلے تو قدریہ کہا جاتا تھا، اب اور کئی ناموں سے وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آئندہ کے بارے میں اللہ کو علم نہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے ترجموں سے بھی یہ مترشح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے نہیں جانتا۔ اس لیے یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ختم درود کی بات ہے یا غیر مشریف کی بات ہے یا میلاد کی۔ یہ عقیدہ توحید سے اختلاف شروع ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ سب کچھ جاننا ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر کے مراڑی شریف آ جائے، تو میں ان کی کتابوں میں سے یہ سارے حوالے پیش کر دوں گا۔ پھر آخرت کا عقیدہ ہے، یہ بنیادی عقائد ہیں۔ قیامت آئے گی، حضرت اسرافیل جو ہیں وہ پھونکیں گے، سور پھونکیں گے، اور اس سے زمین میں زلزلے شروع ہو جائیں گے، پہاڑ بھی جو ہے نا وہ روئی کی طرح اڑیں گے، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، دریاؤں کا، اور ایک بار تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہے گا۔ پھر دوسری بار جب پھونکیں گے تو پھر ہر چیز جو ہے نا وہ قبروں سے نکل آئیں گے لوگ، زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے۔ 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا، 50,000 سال، چھوٹا نہیں ہے۔ تو جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، جلدی ہی دن ختم ہو جائے گا، اور جو کافر مشرک ہیں، بدعقیدہ ہیں، ان کے لیے 50,000 سال کا ان کو لگے گا۔ پھر عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، اس کے لیے شرطیں ہیں، طہارت کی شرط ہے، قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے، وقت کا ہونا شرط ہے، لباس کا پاک ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، بدن کا پاک ہونا شرط ہے۔ پھر نماز کے اندر بھی کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی عقائد ہیں یا عبادات ہیں، ان میں علم کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، علم بیس ہے۔ جیسے بنیاد کے بغیر عمارت نہیں بنا سکتے، اس طرح علم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو علم ہوگا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، پھر آپ ایمان لائیں گے نا۔ اور اگر آپ نے کسی سے سنا ہی نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ شانیں ہیں، سنا ہی نہیں کبھی، پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی شانوں پر ایمان لائیں گے؟ علم ہوگا تو ایمان لائیں گے نا۔ اس طرح رسولوں کی شانوں کا علم ہوگا تو ایمان لائیں گے نا، فرشتوں کی شانوں کا علم ہوگا تو ایمان لائیں گے، تقدیر کا پتہ ہوگا تقدیر کیا ہے تو تب ایمان لائیں گے، قیامت کا علم ہوگا کہ قیامت کس طرح شروع ہوگی، کس طرح وہ دن ہوگا، کیا کیا چیزیں ہوں گی، تب ایمان لائیں گے نا۔ اب آگے چلتے ہیں، وضو کا پتہ ہی نہیں تو آپ کیسے وضو صحیح کریں گے؟
کہ کر لیں گے صحیح؟ بھائی آپ کو وضو کا علم ہونا چاہیے نا، کہ وضو کی سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، وضو کے اندر 4 فرض ہیں. آپ کو سر کے مسح کا نہیں پتا مثلا، تو کیسے آپ صحیح مسح کریں گے جی؟ چلو میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، مسح کے بارے میں بتاتا ہوں. دونوں ہاتھوں کو نا بھگو کر پانی میں، پھر یہ صرف 3 انگلیاں جو ہے نا یہاں سے لے کر جڑ تک، یہ یہاں پر رکھ کے نا جی صرف 3 انگلیاں یہ نیچے آخر تک لے جانا، گدی تک. یہ تری آپ کی استعمال ہو جائے گی 3 انگلیوں کی. باقی اس انگلی کی تری باقی رہ گئی نہ یہ ہتھیلی کی تری باقی رہ گئی. ہتھیلی کے ساتھ یہ مسح کریں گے دائیں بائیں. اب یہ 3 انگلیوں کی تری بھی استعمال ہو گئی، ہتھیلیوں کی بھی. اب یہ انگلی ہے اور انگوٹھا باقی رہ گیا. یہ جو انگلی ہے اس کے سرے سے کان کا اندر والا حصہ جو ہے اس میں انگلی پھیریں گے، اور جو اس کا پچھلا حصہ ہے کان سے باہر اسے کریں گے ایسے کر کے. پھر انگوٹھے سے کان سے باہر کریں گے. پھر پیچھے تری رہ گئی، اس تری سے گردن پر مسح کریں گے. ہاں جی، تو میرے خیال میں بہت کم لوگ جانتے ہیں جو سر کا مسح ہے. اس طرح تیمم کا بارے میں اکثر لوگوں کو نہیں پتا. ہمارا ایک بہت مشہور شخص ہے، تو انہوں نے نا مسح کیا اور اس کو انہوں نے میڈیا پر دکھا رہے تھے ان کے عقیدت مند. تو مسح میں وہ اپنے ہاتھ جو ہے نا ضرب مار کے وہ سر پر مسح کر رہے تھے ایسے تیمم میں. ہاں جی، تو بڑے بڑے لوگوں کو ابھی تیمم کا نہیں پتا. 2 ضربیں ہوتی ہیں، ایک ضرب مار کے چہرے پر پھیرا جاتا ہے، یہاں سارا چہرہ جو خلال بھی داڑھی کا کرنا ہے سارا، کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. ہاں جی، دوسری ضرب مار کے ہاتھ پر مسح کرنا ہے، انگلیوں کے ساتھ اندر کا خلال بھی کرنا ہے. تو بنیادی مسائل جو ہیں ان کے لیے علم کا ضروری ہے ہونا، وہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو. اب نجاست کی 2 قسمیں، ایک نجاست غلیظہ، ایک خفیفہ ہے. غلیظہ جو ہوتی ہے نا وہ ایک درم جو 4.5 ماشی کا درم ہوتا ہے. ایک درم 3 ماشی کا ہوتا ہے چھوٹا، ایک 4.5 ماشی کا ہوتا ہے. اس سے کم ہو تو رخصت ہے، اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر درم سے زیادہ ہو جائے تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے، بدن پر لگ جائے کپڑے پر. یہ نجاست غلیظہ، انسان کا بول نجاست غلیظہ ہے، پخانہ نجاست غلیظہ ہے، بچے کا بھی نجاست غلیظہ ہے. خفیفہ جو ہوتی ہے جیسے بکری کا بول ہے، حلال جانوروں کا، یہ کپڑے کا جو پیس ہوتا ہے، جو بھی حصہ ہوتا ہے، اس کے 4تھے حصے تک معاف ہے. 4تھے حصے سے زیادہ لگ جائے تو پھر اس کپڑے سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس طرح پنڈلی پر لگ گیا، پنڈلی کا 4تھا حصہ معاف ہے. ران پر لگ گئی تو 4تھا حصہ معاف ہے. تو ان مسائل کو نہیں نہ جانتے ہم. آگے پھر حج ہے، حج پر جاتے ہیں، حج کے یہ نہیں پتا حج کے فرض کتنے ہیں، پڑھتے ہی نہیں حج. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو شخص حج پر جائے نا جی، وہ چند دن صاحبزادہ احمد صاحب کے پاس حج پڑھے، حج کیسے کرنا ہے، مسائل یاد کرے، تلبیہ یاد کرے، پھر حج پر جائے. ایسا نہ ہو کہ کچھ کام کرے، کچھ چھوڑ دے، کچھ آگے پیچھے کر دے. اتنا پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی دیا، پھر حج بھی نہ ہوا.
روزے کی بھی مسائل ہیں، کھانے کو چھوڑنا، پینے کو یا جنسی خواہشات کو، اس کے علاوہ کچھ واجبات ہیں جن کے چھوڑنے سے روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں غیبت نہیں کرنی، یہ واجب ہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، چغل خوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ ان باتوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح آگے آپ معاملات لے لیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، تو کیسے حقوق ادا کرے گا بیٹا؟ پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کو ایک بار دیکھنے سے پیار کے ساتھ حج کا ثواب مل جاتا ہے، تو کیسے وہ ثواب حاصل کرے گا؟ علم ہی کوئی نہیں۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، اور پھر رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، تو پھر کس طرح ہم اسلام پر عمل کریں گے؟ دیکھیں، علم کے بغیر آپ جوتا بھی نہیں پہن سکتے، پہنیں گے جوتا آپ علم کے بغیر؟ ہو سکتا ہے آپ بایاں پہلے پہن لیں، علم ہوگا کہ دایاں سنت ہے پہلے، پھر آپ دایاں جوتا پہنیں گے۔ جوتا پہننے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے، اتارنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے کہ بایاں پہلے اتارنا ہے۔ کپڑا پہننے کا بھی یہی احکام ہے۔ پھر سرما بھی آپ نے نا دائیں آنکھ میں ڈالنا ہے سلائی سے، پھر بائیں میں 2 سلائیاں ڈالنی ہیں، پھر دائیں میں ڈالنا ہے، پھر بائیں میں ڈالنا ہے، پھر دائیں میں ڈالنا ہے، 3 بار ادھر ہو جائے گا، 3 بار ادھر ہو جائے گا، دائیں سے شروع، دائیں سے ختم۔ ناخن کیسے اتارنے ہیں؟ سب سے پہلے اس انگلی کا اتارنا ہے، پھر اس انگلی کا، پھر اس کا، پھر اس کا، اس انگوٹھے کو چھوڑ دینا ہے، اس کا، اس کا، اس کا، اس کا، اس کو شہادت کی انگلی بھی کہتے ہیں، اور زمانہ جاہلیت میں اس کو سبابہ کہتے تھے، گالی دینے والی انگلی۔ ایسے کر کے لوگ گالی دیتے تھے اس انگلی سے، لیکن سرکار نے فرمایا یہ گالی دینے والی نہیں ہے، اس سے آپ نے شہادت دینی ہے اللہ کی توحید کی اور میری رسالت کی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ فرمایا یہ سبابہ نہیں ہے، گالیاں تو دینی نہیں ہے ہم نے اس انگلی سے گالی نہیں دینی، اس انگلی سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینی ہے۔ پھر یہ وسطیٰ ہے، یہ بنسر ہے، یہ خنسر، عربی زبان کا نام بتا رہا ہوں۔ پھر یہاں سے ادھر آنا ہے، اس انگلی کا ناخن، اس کا، اس کا، اس کا، اس کا، پھر آخر میں دائیں کے انگوٹھے کا۔ شروع بھی دائیں ہاتھ سے کرنا ہے، ختم بھی دائیں ہاتھ پر کرنا ہے۔ تو کوئی کام بھی ہم نہیں کر سکتے جب تک ہمیں شریعت کا پتہ نہیں، پانی بھی نہیں پی سکتے جب تک علم نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر 3 سانسوں میں پینا ہے۔ ایک دم پینے سے معدے کو نقصان پہنچتا ہے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے، ایک دم اس میں پانی ڈال دیا جائے۔ تھوڑا سا پہلے پئیں، پھر برتن کو ہٹا لیں منہ سے، پھر دوسری بار پئیں، پھر برتن ہٹا لیں، پھر تیسری بار پئیں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، ناک صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، استنجا کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے، وہ بھی یہ 3 انگلیاں اس طرح سے صفائی کرنی ہے، ان 3 انگلیوں سے یہ باہر نکال لینی ہے، 2 نیچے رکھنی ہے سپورٹر، اس سے پخانے کی جگہ کو صاف کرنا ہے۔ اسی طرح آگے نماز ہے جناب، پتہ ہے آپ کو غیرتی ہو جائے تو سیدہ صاحب نکالتے ہیں، بھائی نمازیوں بتاؤ نا، تو کیا یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی غلطی ہو؟
واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے، کوئی شخص یہاں بتا سکتا ہے کہ واجب کتنے ہوتے ہیں نماز کے؟ وہ کون کون سے ہیں؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اب پتہ ہی نہیں کہ نماز میں کون سی چیز واجب ہے، تو سجدہ صاحب کیسے نکالے گا؟ یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں۔ اس طرح میاں بیوی کے جو حقوق ہیں، تھوڑا سا جھگڑا ہو تو عورتیں طلاق مانگنی شروع کر دیتی ہیں۔ نکاح سے پہلے بھی صاحبزادہ احمد صاحب کے پاس دونوں آئے میاں بیوی جنہوں نے بننا ہے، ان سے لیکچر لیں پہلے۔ مثلا طلاق ہے، بات بات پر طلاق دے دیتے ہیں لڑکے، بعض کا 3 دے دیتے ہیں، 3 کے بعد وہ پکی حرام ہو جاتی ہے، پھر صلح نہیں ہو سکتی جب تک عدت گزار کے اس کا کہیں اور نکاح نہ ہو اور ہم بستری نہ ہو۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ تو طلاق جو ہے اس کے بھی 4 مرحلے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن پاک نے جو تعلیم دی ہے، سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھاؤ، سمجھانے کی کوشش کرو، کچھ وقت سمجھاتے رہو۔ اگر باز نہ آئے تو پھر روٹھو، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، اپنے بستر سے ہٹ جاؤ، شاید اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے، یا کسی عزیز کے گھر میں چلے جایا کرو۔ روٹنے سے بھی عورت باز نہیں آتی، صحیح نہیں ہوتی، تو پھر تھوڑی سی سزا ہلکی سی، جس کا کوئی نشان نہ پڑے۔ یہ شور کو اجازت ہے ہلکی سزا دینے کی، استاذ کو بھی ہلکی سزا دینے کی اجازت ہے، قاری صاحب کو بھی اجازت ہے، اپنے شاگردوں کو ہلکی سزا دے سکتے ہیں۔ پھر چوتھے مرحلے پر یہ ہے کہ ایک عورت اپنا ثالث مقرر کرے، ایک مرد، وہ دونوں تشخیص کریں، دونوں سے بات سنیں، کیا کیا باتیں ہیں، کیا غلطی ہیں، کس اور زیادتی کرتا ہے، پوری تشخیص کر کے وہ دونوں ثالث مل کے دونوں کو سمجھائیں، اس کو بھی اس کو بھی۔ اس میں بھی کامیابی نہیں ہوتی تو اس کے بعد پھر طلاق دینے کی اجازت ہے۔ یہ نہیں کہ ہنڈی میں نمک زیادہ ہو تو طلاق دے دو، جی، یا شور جو ہے نا وہ کوئی بات نہ مانے تو طلاق مانگنی شروع کر دو۔ اس تربیت کی ضرورت ہے، علمی کمی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم جو ہے نا، یہ دینی مدارس جو ہے نا، یہ علمی سہولتیں امت کے لیے پیدا کرتے ہیں۔ دینی مدرسے، دینی مدرسے عالم پیدا کرتے ہیں، وہ عالم خطبہ جمعہ دیتے ہیں، خطبہ عید دیتے ہیں، وہ مجالس میں واعظ کرتے ہیں، وہ درس قرآن دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، درس فقہ اسلامی دیتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے پروفیسر ہیں یا اسکول ٹیچر ہیں، وہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے قاریوں سے قرآن پڑھتے ہیں۔ جو بھی قرآن پڑھ سکتا ہے نا، وہ مدرسے کا مرہون منت ہے۔ مدرسے کا عالم یا قاری جو ہے نا اسے پڑھے گا تو پھر وہ ناظرہ قرآن پڑھ سکے گا۔ اس طرح جتنے بھی خانقاہیں ہیں ان میں اگر کوئی عالم ہوگا سجادہ نشین تو پھر وہ علم کی اشاعت کرے گا، اگر جاہل ہوگا تو پھر جہالتیں مارے گا، پھر ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سجدے کرانے شروع کر دے، ہو سکتا ہے نماز ہی معاف کر دے، وہ کہے جی ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، وہ تو نماز تو اس کے لیے ہوتی ہے جو پہنچا ہوا نا، وہ ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی۔ تو خانقاہوں میں بھی سجادہ نشین عالم ہوگا نا تو پھر صحیح اصلاح و ارشاد کا فریضہ انجام پائے گا۔ اس طرح پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی سینٹر ہیں، مراکز ہیں، وہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے چلا رہے ہیں۔ آپ بے شک جائزہ لے لیں، پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ یا تو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں یا مدرسوں کو پڑھے ہوئے کے شاگرد ہیں یا ان سے مستفیض ہیں۔
تو نتیجہ یہ نکلا کہ علم جو بنیاد ہے عقیدہ توحید جاننے کے لیے، عقیدہ رسالت جاننے کے لیے، عقیدہ قیامت جاننے کے لیے، عقیدہ تقدیر جاننے کے لیے، عقیدہ کتب سماویہ جاننے کے لیے، عقیدہ ملائکہ جاننے کے لیے، اور نماز کو جاننے کے لیے، وضو کو جاننے کے لیے، روزہ کے مسائل جاننے کے لیے، زکوٰۃ کے مسائل جاننے کے لیے، حج کے مسائل جاننے کے لیے، بیوی کے حقوق جاننے کے لیے، شوہر کے حقوق جاننے کے لیے، ماں باپ کے حقوق جاننے کے لیے، اولاد کے حقوق جاننے کے لیے، پڑوسیوں کے حقوق جاننے کے لیے، بنیاد تو علم ہے نا جناب۔ علم کے بغیر تو آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس مقام پر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، ایک ہوتا ہے پورے دین کا عالم، جس کو ہم کہتے ہیں یہ فاضل درس نظامیہ ہے۔ یہ ہر شخص پر فرض عین نہیں ہے، مکمل عالم بننا ہر شخص کا فرض نہیں ہے، فرض عین یعنی اس میں یہ ہے کہ ہر جگہ پر کچھ عالم بن جائیں تو باقی گناہ سے بچ جائیں گے۔ ہر بستی میں، ہر علاقے میں کچھ لوگ عالم بن جائیں، ماہر عالم دین، تو باقی گناہ سے بچ جائیں گے۔ دوسرا علم جو ہے نا وہ فرض عین ہے، وہ ہر شخص پر فرض ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ جن باتوں کی آپ کو ضرورت رہتی ہے عمل کرنے کی، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ مثلا نماز کس طرح پڑھنی ہے، یہ فرض عین ہے، آپ پر فرض ہے۔ آپ وضو کا طریقہ جانتے ہوں، آپ نماز پڑھنے کا طریقہ جانتے ہوں، کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن سے نماز باطل ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب کن باتوں سے پڑھتا ہے، کن باتوں سے نہیں پڑھتا، یہ فرض عین ہے۔ اس بات پر آپ غور فرمائیں، کیا نمازیوں نے یہ نماز کے مسائل حاصل کر لیے ہیں؟ کیا حاجیوں نے حج کے مسائل حاصل کر لیے ہیں؟ کیا میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو کیا انہوں نے حقوق کے بارے میں جو مسائل ہیں، حقوق و فرائض کے بارے میں دونوں کے کیا حقوق و فرائض ان کو سیکھ لیا ہے؟ کیا زکوٰۃ دینے والے نے زکوٰۃ کہاں خرچ ہوتی ہے، یہ مسائل، اور زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، کتنی دینی ہے اور کہاں خرچ کرنی ہے، کیا یہ مسائل سیکھ لیے ہیں؟ زکوٰۃ دینے والوں نے کوئی نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ علم کے بارے میں ہم بہت زیادہ سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں مسلمان، علم میں ہم بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ تو آپ اس کے لیے یہ ہے کہ علماء پڑھانے میں محنت کریں، اور جو مالدار لوگ ہیں نا وہ کھل کر پیسہ خرچ کریں علماء طلباء پر۔ اگر آپ کھل کر پیسہ نہیں خرچ کریں گے تو علماء کس طرح پھر محنت کریں گے؟ پھر ان کو مزدوری کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کوئی کاروبار کرنا پڑے گا، ادھر سارا وقت لگ جائے گا، پھر انہوں نے اپنا کام پڑھنے پڑھانے کا کیسے کرنا ہے؟ علماء کو ہم بالکل فارغ البال کر دیں معیشت کے تفکرات سے، اتنی خدمت کریں، اتنی خدمت کریں کہ عالم لینے والا نہ ہو، دینے والا ہو جائے۔ میں نے یورپ میں دیکھا ہے، پادری جو ہوتا ہے نا اس کے پاس حکومت اتنا پیسہ رکھتی ہے کہ وہ اپنا بھی اخراجات پورے کرے اور اس علاقے کے اندر جتنے لوگ ضرورت مند ہوں ان کی ضرورتیں بھی پوری کر سکے۔ پادری کو اتنا پیسہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چپڑاسی کی تنخواہ 30 35 40 ہزار روپے ہے، ایک چپڑاسی کی۔ عالم دین کی تنخواہ 15 20 ہزار ہے، 25 ہزار ہے، مطلب چپڑاسی سے بھی نیچے لے کے ہم عالم کو۔ تو پھر علماء کیسے پیدا ہوں گے جی؟ جب بچوں کو پتہ ہوگا کہ عالم بننے کے بعد ہم اپنے خرچے بھی نہیں پورے کر سکتے، شادی ہوگی تو بیوی کے خرچے نہیں پورے کر سکتے، بچے اللہ نے دیے تو بچوں کے خرچے نہیں پورے کر سکتے، تو لوگ پھر کہیں گے ہم کیب کر لیتے ہیں، ٹیکسی کر لیتے ہیں، ہم رکشہ بنا لیتے ہیں، ہم پکوڑوں کی دکان کھول لیتے ہیں، پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے وہ مخیر حضرات سخت گناہگار ہیں جو مدارس پر پیسہ نہیں خرچ کرتے، ان سے سوال ہوگا اس بارے میں۔ اور یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی بعثت آخری بعثت ہے نبوت کی. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اتنی بڑی امت جو پوری زمین پر پھیلی ہوئی ہے مشارق سے لے کر مغارب تک، اس امت کی کون اصلاح کرے گا؟ کون دین کی حفاظت کرے گا؟ کون دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کرے گا؟ اور کون دین کو اگلی نسلوں پر تک پہنچانے کا بندوبست کرے گا؟ یہ امت کا فرض ہے. علماء کا فرض یہ ہے کہ وہ کریں کام، اور مالداروں کا یہ فرض ہے کہ ان پر پیسہ خرچ کریں. اس لیے میرے نزدیک تو سب سے زیادہ ثواب اس پیسے کا ہے جو علم دین پر خرچ کیا جائے، جو قرآن کی تعلیم پر خرچ کیا جائے، جو حدیث کی تعلیم پر خرچ کیا جائے. آخر میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب نے جگہ خریدی ہے، یہ ستون بھی کھڑے ہو گئے. اب اوپر اس پہ کیا ڈالنا ہے؟ لیٹر ڈالنا ہے. کوئی 20-25 لاکھ تو اس کا ہے نا خرچہ کم از کم. کیوں حاجی صاحب کتنا ایسٹیمیٹ ہے؟ کتنا ہے؟ حاجی صاحب تو متوکل آدمی ہے نا. جو متوکلین ہوتے ہیں نا وہ کوئی نہیں دیکھتے کوئی ان کی مدد کرے نہ کرے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس لینٹر کے لیے 1 لاکھ روپے میں پیش کرتا ہوں. آپ میں سے بھی کوئی 15-20 بندے 1-1 لاکھ روپے پیش کریں تو لینٹر ڈال جائے گا. آئندہ جب ہم آئیں گے تو اوپر شامیانہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر لینٹر کے نیچے بیٹھیں گے. یہ سب سے بڑا ثواب کا کام ہے، مدارس پر خرچ کرنا اور مسجدوں پر خرچ کرنا. مسجد کو بھی عالم دین یہ بات کرتا ہے نا. ایک مسجد آپ بنائیں، کروڑوں روپے لگا دیں اس پر، اس میں پڑھا لکھا عالم دین نہ ہو، جاہل آدمی بٹھا دیں آپ ممبر پر، جاہل آدمی، ان پڑھ آدمی بٹھا دیں، تو کیا وہ مسجد آباد ہو جائے گی؟ مسجد تب آباد ہوگی جب اس میں عالم ہوگا. تو اتنے عالم تو آپ کے پاس ہے ہی کوئی نہیں کہ ساری مسجدوں میں آپ بٹھا سکیں. آپ کے پاس تو سارے شہر میں 2-4 عالم ہوتے ہیں، باقی مسجدوں میں جاہل لوگ چلاتے ہیں سارا نظام. اس کا کون جواب دے گا قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں، رسول کریم کی بارگاہ میں؟ کیا میرے امتی کو اتنے مال اسباب تمہیں دیے اللہ نے، تو تم نے علماء ہی پیدا نہیں کیے؟ مسجدوں کو تم نے آباد ہی نہیں کیا. مسجد کی آبادی ٹیلوں سے تو نہیں ہے، نہ قالین سے ہے. حضور نبی کریم نے جب مسجد نبی بنائی، حضور نیچے مٹی میں نماز پڑھتے تھے. جب بارش ہوتی تو مسجد ٹپکنا شروع کر دیتی، کیچڑ بن جاتا. کیچڑ میں حضور اپنا ماتھا رکھتے، ناک مبارک پر کیچڑ لگ جاتا، ماتھے پر کیچڑ لگ جاتا. پھر بعد میں صحابہ نے کہا یہاں پر کچھ کنکریاں بچھا دیتے ہیں. باہر میں انہوں نے کنکریاں کٹھی کر کے مسجد میں بچھا دی. پھر کنکریوں پر نماز ہوتی تھی. پھر دریاں بہت بعد میں آئیں. تو نماز تو زمین پر بھی ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ عالم دین مسجد میں رکھیں، اور پہلے پیدا تو کریں نا. آپ مینار بنانا ضروری کوئی نہیں، بنائیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بنائیں تو بھی ٹھیک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مینار نہیں بنایا مسجد میں، نہ خلفائے راشدین نے مینار بنایا. بالکل میں پکی بات کر رہا ہوں. یہ بعد میں لوگوں نے سوچا بھائی لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں مسجد کدھر ہے، تو مینار بن جائے تو اچھا ہے، دور سے لوگ دیکھ لیں گے کہ مسجد ہے. اس حکمت کے پیش نظر مینار بننے شروع ہو گئے. اب مینار پر بھی 1 کروڑ سے دے کر 2 کروڑ تک لگتا ہے. اب اس وقت جو مہنگائی ہو گئی ہے، 1 کروڑ سے 2 کروڑ پر مینار پر تو آپ لگاتے ہیں، لیکن جس نے مسجد کو آباد کرنا ہے اس پر تو آپ نہیں خرچ کرتے. اس کی بیٹی کی شادی ہونی ہے، کہاں سے کرے گا؟ بچہ اس کا بیمار ہو گیا ہے، ڈاکٹر کی فیس دینی ہے، دوائیاں خریدنی ہیں، کہاں سے وہ کرے گا یہ سارے کام؟ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ تو بہت مہربانی ہے علماء کی کہ یہ اتنی ایسے حالات میں دین کا کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ کبھی بغض نہیں رکھنا چاہیے، نہ حسد، نہ ان کی کمزوریوں کو تلاش کرنا چاہیے، نہ ان کے اندر کیڑے نکالنے چاہیے.
یہ سمجھو کہ یہ اسلام کے بہت بڑے محسن ہیں مسلمانوں کے، کہ ان حالات میں جب کہ تنخواہوں سے گزارا ہی نہیں ہوتا یہ لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں. ہاں جی، تو بس بات میری ختم ہو گئی. یہ جو میں نے کہا کہ 1 لاکھ روپے میں پیش کرتا ہوں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بھیج دوں گا بینک میں 1 لاکھ روپے لنٹر کے لیے. اگر آپ میں سے بھی کچھ لوگ 1 لاکھ روپے دے دیں، 20 آدمی اگر اٹھے نا تو لنٹر پڑ جائے گا. مجھے نہ حاجی صاحب نے کہا نہ صاحبزادہ احمد صاحب نے، بڑی پکی بات ہے. میں نے یہ صورتحال دیکھ کر نہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے بھی حصہ ڈالنا چاہیے اور مجھے اپیل بھی کرنی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ حاجی صاحب لنٹر کی تیاری کریں اور حافظ آباد کے لوگ لنٹر کروا لیں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. صاحبزادہ احمد صاحب کو بڑی شاباش ہے. صاحبزادہ عقیل صاحب جو ہیں وہ سرپرستی کرتے ہیں. 1 لاکھ روپیہ بیٹا میرا کیا ہے. اچھا جی، کہڑے؟ سامنے آؤ جی. آؤ جی بیٹا آؤ. کی نام ہے تھوڑا؟ محمد علی. یہ بیٹا محمد علی جو ہے نا، یہ 1 لاکھ روپے کا اعلان کر رہے ہیں مسجد کے لنٹر کے لیے، یہ اس مدرسے کے لنٹر کے لیے. 2 ہو گئے تو انشاءاللہ اب انجن جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ڈبے بھی ساتھ چلے جی. تو بس آپ نے دل میں فیصلہ کر لیں، بعد میں حاجی صاحب کو بتا دیں. ضروری نہیں کہ آپ اسی پہ فیصلہ کریں، سوچ لیں کہ اس کا فائدہ کتنا ہے. اب آپ نے دیکھو اسپتال میں دینا بھی ثواب ہے. کسی کو دوائی کھائے گا، ڈکار مار دے گا دوائی کھا کے، اسی وقت آپ کو ثواب ملا. ہمیشہ ثواب نہیں ملتا رہے گا. درس پہ دیں گے تو جو قرآن پڑھے گا جب تک پڑھے گا ثواب ملے گا، اس کے شاگرد پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، ان کے شاگرد پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، ان کے شاگرد پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. قیامت تک آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا. اس لیے سب سے بہتر جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا جو ہے نا سب سے زیادہ اس کا اجر ہے اور اس کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو لمبی زندگی عطا کرے. یہ میرے ابا جی قبلہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور قبلہ والد صاحب نے ان کی شاندار تربیت فرمائی اور ان سے کرامات کا ظہور ہوا ہے. یہ بڑی پکی بات ہے. اور صاحبزادے بھی ماشاءاللہ سارے دین کی خدمت پر لگا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ جامعہ جلدی یہ مکمل ہو جائے اور یہاں پر تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جائے. ویسے تو سارا خاندانی حافظوں کا ان کے والد صاحب فرماتے تھے میں نے کتنے 70 مسئلے سنے، کتنے 73 مسئلے 73 مسئلے ان کے والد صاحب نے سنا. ہاں جی. مجھے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. میں نے کہا پتہ کوئی نہیں، آپ نے پڑھانا ہے میرا ہی، میں نے پڑھانا ہے. نہیں، آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے. اچھا، میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ادھر آنے کا. جب پتہ چلا کہ وفات پا گئے ہیں تو مجھے آنا پڑا پھر، کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا، ان لیا تھا مجھ سے وعدہ. اور فرماتے تھے کہ اتنے سال میں نے ہر سال قرآن پاک کا مسئلہ سنایا ہے. اس طرح اور بھی ان کے خاندان کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. استاد العلماء حضرت مولانا محمد نواز صاحب ان کے تایا جی تھے اور وہ پاکستان کے سب سے بڑے استاد تھے درس نظامی کے. میں بھی ان کا تھوڑا سا شاگرد ہوں. بڑے بڑے علماء انہوں نے پیدا کیے، بڑے بڑے علماء حضرت مولانا نواز صاحب نے پیدا ان کے تایا جان. اس طرح کس چیز کا میں نام لوں، اس خاندان کی بہت خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکتیں اور آپ سب ان کے دست و بازو بن جائیں. تو ایک حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت علی کا ارشاد ہے اور حضور نبی کریم کا بھی یہی ارشاد ہے. کیا ہے؟ کون عالمن، اے میری امتی تو عالم بن، اور طالب العلم میں عالم نہیں ہے تو طالب علم بن جا. وہ جلیسن لقمہ، یا ان کے پاس بیٹھنے والا ہو جائے. جب عالم پڑھا رہا ہو تو ان کے پاس بیٹھ کے سنا کر. اور ناصر لقمہ، یا ان کا مددگار بن جائے، مالی طور پر مددگار استاد کی اور شاگرد کی. ولا تکن الخامسہ فتہلک، 5واں نہ بننا تو ہلاک ہو جائے گا. نجات کی صورتیں 4 ہی ہیں، یا عالم بن، یا طالب علم بن، یا ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا کر، سیکھا کر، سنا کر،
یا پھر ان کا مددگار بن جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا مددگار بننے کی توفیق عطا کرے۔